قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، گزشتہ جمعے آپ حضرات کی خدمت میں توہم پرستی اسلام کی نظر میں اس کی کیا حقیقت ہے، اس پر چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں رکھی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا ابھی چونکہ سفر المظفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اسلام کی آمد سے پہلے بہت زیادہ عقائد کی خرابیاں، نظریات کی خرابیاں، سوچ و فکر کی خرابیاں موجود تھیں۔ اسلام نے آتے ہی ان سارے برے خیالات، توہمات، رسومات، بدعات کی تردید فرما دی، اور انہی بری رسومات اور برے خیالات میں سے زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے جو برے خیالات تھے، ان میں ان کا ایک خیال یہ تھا کہ وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ سفر المظفر کے مہینے کو وہ کیا سمجھتے تھے؟ منحوس سمجھتے تھے۔ اسلام میں ان جیسی باتوں کی مکمل تردید ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل طور پہ اس نظریے کی، اس سوچ کی تردید فرمائی، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی ایسی چیزیں موجود ہیں۔ چند باتیں ہیں، ان کا مذاکرہ ہم کرتے ہیں، جن کا ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ توہم پرستی کے اندر داخل ہے، اور شریعت کے ساتھ، دین کے ساتھ، عقائد کے ساتھ ان جیسی باتوں کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں مختلف چیزیں پائی جاتی ہیں، اور توہم پرستی یہ ہوتی ہے کہ انسان بغیر کسی دلیل کے، قرآن سنت کے ثبوت کے، کسی بھی چیز کو اپنے لیے نقصان کا باعث سمجھ لے۔ اس کو بدفعلی بھی کہتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدفعلی کی تردید فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بدفعلی لیتے ہوئے کسی کام کرنے سے رک جاتا ہے، وہ مشرک ہو جاتا ہے، اس بندے نے شرک کیا۔ اب ہمارے معاشرے میں مختلف باتیں مشہور ہیں، اصل میں وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو نظریات تھے، یعنی بدفعلی والے اور اس طرح کے بدشگونی والے جو نظریات تھے، وہ ہندوؤں کے اندر بہت زیادہ پائے جاتے، اور ہمارے اس معاشرے میں ہمارے مسلمان بھائیوں کا بہت عرصہ ان کے ساتھ مل جل کر رہنے میں گزرا ہے۔ تو وہ یہاں سے تو چلے گئے، لیکن کچھ باتیں وہ یہاں چھوڑ کے گئے جن کو مسلمانوں نے اسلام کا لیبل لگا کے اس کو اسلام کے اندر داخل کرنے کی کوشش شروع کر دی، حالانکہ واضح احادیث کے اندر، قرآن کی آیات کے اندر ان نظریات کی تردید موجود ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب ان باتوں کی تردید کی جاتی ہے تو لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بجائے اس کے کہ یہ سمجھیں کہ یہ قرآن کی بات ہے، سنت کی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی بات آ گئی ہے، اللہ کے قرآن کی بات آ گئی ہے، تو اب انسان کی جو سوچ و فکر ہے، انسان کی جو سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، وہ قرآن و سنت کے آگے اس کو خاموش رہنے کا حکم ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اس کو تسلیم کریں، الٹا سمجھانے والے کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس پر مختلف قسم کی باتیں اور فتوے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو قرآن و سنت کے اندر اس طرح کی جتنی باتیں ہیں ان کی تردید ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ شام کے وقت یا عصر کے وقت جھاڑو دینا بے برکتی کا باعث ہے۔ مشہور ہے، یہ ہم نے بچپن سے یہ سنا، اور بڑی عورتوں کو کرتے دیکھا۔ وہ اپنی گھر کی خواتین کو منع کرتی تھی کہ شام کے وقت جھاڑو نہیں دینا۔ بھائی کیوں نہیں دینا؟ اس لیے کہ شام کے وقت جھاڑو دینا یہ بے برکتی کا باعث ہوتا ہے، حالانکہ اسلام کی نقطہ نظر سے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب اسلام کا حکم یہ ہے کہ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی، طہارت کیا ہے؟ نصف ایمان ہے۔
اور اسلام پاک صاف رہنے کو، ماحول کو پاک صاف رکھنے کو یہ اس بات کی ترغیب دیتا ہے۔ تو اس طرح کی اور بھی کئی باتیں ہمارے ہاں مشہور ہے۔ اور کیا باتیں مشہور ہیں بھائی؟ اگر صبح سویرے گھر کی جو ہے منڈیر پر کوا آ کے بیٹھ جائے تو یہ مہمان آنے کی علامت ہے۔ اتنی سینکڑوں باتیں ہیں۔ اور اسی طرح اور بھی کئی، اگر کوئی بندہ نیا گھر تعمیر کرتا ہے تو اس کے اوپر کالا کپڑا لٹکا دیتے ہیں، یا اگر کوئی نئی گاڑی خرید لیتا ہے تو اس کے پیچھے جوتا لٹکا دیتے ہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو سمجھ لیں اسلام کی نظر میں ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اسلام نے ان چیزوں کی تردید کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان نظریات کی تردید فرمائی ہے۔ اور اس سوچ و فکر کا جو علاج بتلایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ توکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ توکل کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ اور قرآن مقدس کے اندر اللہ پاک نے متعدد جگہوں پر ایمان والوں کو حکم دیا کہ میری ذات پر بھروسہ کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ اور سورہ انفال کی جو ابتدائی آیات میں ان کے اندر بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ مومنین کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی رب پر، اپنے اللہ پر کامل طور پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، کامل طور پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور احادیث طیبہ میں بھی حدیث میں آتا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایسے بھروسہ کرو، اللہ کی ذات پر ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ پاک تمہیں ایسے رزق عطا فرمائیں گے جیسے اللہ پاک پرندوں کو روزی عطا فرماتے ہیں۔ وہ کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ پرندے صبح کو اڑ کے جاتے ہیں خالی پیٹ، اور شام کو جب واپس لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، خوب سیر ہو کے وہ واپس لوٹتے ہیں۔ تو تم اللہ پر ایسے بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے، اللہ پاک تمہیں رزق ایسے عطا فرمائے گا جیسے جو ہے پرندوں کو اللہ پاک رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک جگہ پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اس کے معاملات کو سنوارنے کے لیے اللہ پاک کافی ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے پچھلے جمعے پر بھی عرض کیا کہ اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ جیسے ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب نبی علیہ السلام نے توکل کا معنی مفہوم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا جو ہے اس بات کی ترغیب ارشاد فرمائی، تو ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں اونٹنیوں پر سفر کرتا ہوں، تو کیا میں اونٹنی کو باندھ کر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کروں یا اس کو کھلا چھوڑ دوں؟ اب اللہ پاک تو ساری چیزوں پر قادر ہے، وہ تو اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ پاک اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ تو مسبب الاسباب ہے۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ میں اونٹنی کو باندھ کے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کروں یا بغیر باندھے اس کو کھلا چھوڑ دوں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اونٹنی کو پہلے اس طریقے سے باندھو پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ تو اسباب اختیار کرنا اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسباب اگرچہ کمزور درجے کی کیوں نہ ہوں، اسباب اگرچہ کمزور درجے کی کیوں نہ ہوں، کیونکہ نتیجہ رزلٹ کس ذات نے عطا کرنا ہے؟ اللہ کی ذات نے عطا کرنا ہے۔ بندے کے ذمہ ہے اس سبب کو اختیار کرنا، اور اس کی متعدد مثالیں قرآن مقدس کے اندر ملتی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، اللہ پاک نے ان پر آزمائش بھیجی، بیماری بھیجی، جب وہ اس آزمائش پر مکمل طور پر صبر کرنے والے بن گئے اور اللہ کے دربار میں اس امتحان، اس آزمائش میں مکمل طور پہ کامیاب ہو گئے، تو اب اللہ پاک نے حکم دیا، سورہ صاد کے اندر قرآن مجید کی آیت ہے،
ارکز برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، کہ ایوب زمین پر پاؤں مارو، زمین پر پاؤں مارو، اور تمہارے اس عمل سے اللہ پاک کیا کریں گے؟ جب انہوں نے زمین پر پاؤں مارا تو اللہ پاک نے ایک میٹھے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ اب بظاہر تو یہ ہے کہ اس پاؤں مارنے سے، زمین پر پاؤں مارنے سے چشمہ کیسے جاری ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ پاک کا حکم تھا، ایوب علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کی بجاوری کی، اس سبب کو اختیار کیا۔ اب اللہ پاک تو بغیر پاؤں مارنے کے بھی چشمہ جاری فرما سکتے ہیں، اللہ تو اس بات پر قادر ہیں، لیکن اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس سبب کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اب آگے نتیجہ، رزلٹ، اس کا فائدہ، اس کا ثمرہ کس ذات نے دیا ہے؟ وہ اللہ کی ذات نے دیا ہے۔ اور بھی مثالیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کا حکم ہے ہجرت کرنے کا، اپنی قوم کے لے کے نکلے ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر ہے جو جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور سامنے دریا ہے، پانی ہے۔ اللہ کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اب کیا بنے گا؟ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے، لاٹھی ہے، ڈنڈا ہے، اس کو دریا کے پانی میں ماریں۔ جب اس دریا کے پانی پہ اس لاٹھی کو مارا تو اللہ پاک نے 12 راستے بنا دیے۔ اسی طرح جب اپنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پانی کی ضرورت ہوئی، اللہ سے درخواست کی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو۔ اس عصا کو پتھر پر مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، یہ بھی قرآن کے اندر موجود۔ تو اب بظاہر لاٹھی کے ذریعے دریا کے راستے بن جانا، لاٹھی کے ذریعے پتھر سے چشمے جاری ہو جانا، یہ بظاہر ناممکن ہے، لیکن اللہ پاک نے لاٹھی مارنے کا حکم دیا، اس سبب کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اب اس کا نتیجہ، رزلٹ جس ذات نے عطا کیا ہے وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام، جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی، کردار کو خراب کرنے کی کوشش کی، دروازے بند ہیں، اب بظاہر وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے اختیار میں کیا تھا؟ اس سبب کو اختیار کرنا۔ وہ کیا تھا کہ اس دروازے اور ان تک جو فاصلہ ہے، وہاں یوسف علیہ السلام وہاں سے لے کے وہاں تک، اس دروازے تک چل کے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ میرے ذمہ یہ ہے اس سبب کو اختیار کرنا کہ میں دروازے تک چل کے جاؤں۔ اب آگے دروازے کھولے کس نے ہیں، تالے ٹوٹے کس کے حکم سے ہیں؟ وہ اللہ کے حکم سے ٹوٹے، وہ اللہ کے حکم سے دروازے کھلے۔ تو سبب بظاہر کمزوری کیوں نہ ہو، سبب بظاہر کمزوری کیوں نہ ہو، بندے کو حکم ہے کہ سبب کو اختیار کرے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس بات کی ترغیب دی ہے کہ سبب کو اختیار کرے، اور سبب کا اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اب سبب کو اختیار بھی کیا جائے، یہ نظریہ، یہ سوچ کہ اس کا نتیجہ جو عطا کرنا ہے وہ کون ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے، یہ توکل ہے۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ، مشکل حالات ہوں، مشکل گھڑیاں ہوں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، آگ کے اندر ڈالا گیا، اور اللہ کی ذات پہ یقین تھا، توکل تھا کہ میں اللہ کے دین کے لیے ڈالا گیا ہوں تو اللہ میری حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، آگ کے اندر حفاظت فرمائی۔ یہاں تک لکھا ہے کہ جن رسیوں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے تھے، وہ رسیاں تو جل گئیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال کو بھی آگ نے نہیں جلایا۔ تو جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، اس کے ذمے ہے کہ وہ اللہ کی ذات پہ توکل کرے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے، کامل طور پر اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی جو ہے ساتھ اپنا تعلق بنائے، اللہ کی ذات پہ کامل طور پہ بھروسہ کرے، پھر دیکھے کہ اللہ پاک اس کے لیے کتنی آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، اس کے لیے کس طرح جو ہے راستے آسان ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کس قدر مشکلات اللہ پاک اس کے لیے دور کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ پاک اس ڈرنے والے کو، تقوی اختیار کرنے والے کے لیے تنگیوں سے، مصائب سے، مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ پاک کی ذات پر جو بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی ذات پر جو توکل کرتا ہے،
اللہ پاک فرماتے ہیں میں پھر اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں، میں پھر اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ ایک مومن جو ہے اس سے اس بات کا تقاضا ہے کہ وہ اس طرح کی توہمات اور بری رسومات اور بدعات، خرافات، ان سے اپنے آپ کو بچائے، اور ان خرافات، ان بدعات، ان توہمات کا جو علاج ہے وہ کیا ہے؟ توکل ہے، کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اکیلا اللہ ہے۔ کھوٹے کھرے کا مالک کون ہے؟ اکیلا اللہ ہے۔ صحت بیماری کا مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور بگڑیاں بنانے والی ذات کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ آئندہ زمانے میں ہونے والا ہے، وہ سب کچھ اللہ کی ذات کرنے والی ہے۔ اور یہی نظریہ، یہی سوچ قرآن و سنت کا نچوڑ ہے، قرآن و سنت کا خلاصہ ہے۔ یہی نظریہ، یہی سوچ اللہ کے جتنے نبی، رسول، پیغمبر، اولوالعزم نبی آئے ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء، ان کی سب کی مشترکہ محنت کا خلاصہ یہی ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کی ذات کرتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر نے اسی بات کی دعوت دی ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کی ذات پر توکل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر اس دعوت کے نتیجے میں ان انبیاء کو طرح طرح کے مصائب کا سامنا کرنا پڑا، طرح طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ ان نبیوں نے، ان رسولوں نے، ان پیغمبروں نے اپنی جانیں تو قربان کر دی، اپنا گھر بار تو چھوڑ دیا، پتھر کھا لیے، تکالیف برداشت کر لی، مصائب برداشت کر لیے، لیکن اس دعوت اور اس پیغام کے اندر ذرہ برابر بھی اللہ کے ان نیک ہستیوں نے لچک نہیں دکھائی، اور اس دعوت کو، اس پیغام کو جاری رکھا ہے کہ ہوتا کس کی ذات سے ہے؟ اللہ کی ذات سے ہے۔ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کی ذات کرنے والی ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں کئی چیزیں ہیں، ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں انسان کی قسمت پر ستاروں کو اثر انداز سمجھا جاتا ہے، ستاروں کو اثر انداز سمجھا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ٹیلی ویژن پر، ٹی وی پر مختلف اسٹرالوجسٹ جن کو کہتے ہیں، ماہر نجوم، نجومی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان پر جو ہے عوام جو ہے ان کے پاس کالیں کر کے اپنا نام بتا کے اور اپنی تاریخ پیدائش بتا کے پھر وہ ان کو ستاروں کے ذریعے سے بتاتے ہیں بھی تمہاری یہ قسمت ہے۔ حالانکہ قرآن و سنت کی تعلیمات میں اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من اتی عرافا لم يقبل اللہ صلاتہ 40 یوما، جو بندہ کسی نجومی کے پاس جائے، ہاتھ دکھائے، ہاتھ دیکھنے والے سینکڑوں موجود ہوتے ہیں جو ہاتھ دیکھ کے قسمت لوگوں کی بتا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جو کسی نجومی کے پاس ہاتھ دکھا کے قسمت معلوم کرتا ہے، اللہ کو یہ عمل اتنا سخت ناپسند ہے، اللہ پاک وہ بندہ اگر 40 دن نماز پڑھتا رہے گا، اللہ اس پر اتنا سخت ناراض ہوں گے، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ بارش کے موقع پہ فرمایا صحابہ کرام سے کہ کیا تمہیں پتا ہے اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے نا، تو بارش ہونے کے بعد کچھ بندے میرے منکر ہو جاتے ہیں، میرا انکار کر دیتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ جب بارش برستی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بارش برسنا فلاں ستارے کی وجہ سے ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی بارش کا عمل ہوتا ہے تو کچھ بندے جو میرے بندے ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ اس بارش کو اللہ پاک نے برسایا ہے۔ تو ستاروں پر نظریہ، ستاروں پر ایمان، قرآن و سنت میں اس کی سخت تردید کی گئی ہے۔ اور یہ جو بیٹھ کے اندازے لگا رہے ہوتے ہیں، قسمت لوگوں کی بتا رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں اللہ پاک ہی سب کچھ جانتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ مستقبل کے حالات صرف اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح جو اسلام کی، قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں ان کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جتنی باطل نظریات ہیں، باطل سوچ و فکر ہے جو انسان کے عقیدے کو، نظریے کو
مجروح کر دیتی ہے۔ اللہ پاک ہماری ان سے حفاظت فرمائے، اور جتنی بھی خرافات ہیں، بدعات ہیں، توہمات ہیں، انسان وہم کے اندر پڑ جاتا ہے کہ یہ نقصان ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں صحیح العقیدہ مسلمان، کامل ایمان والا مسلمان بننے کی اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔